ریئل ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں رمضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بطور مسلمان ہم سب کو بتایا اور پڑھایا جاتا رہا ہے کہ دجال ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک فتنہ ہوگا۔ اس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراتے رہے ہیں اور خبردار کرتے رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع فرمایا ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانیں۔ فرمایا واللہ ہم نے تم کو بشارت دینے اور ڈر سنانے کے لیے جمع نہیں فرمایا، لیکن اس لیے جمع فرمایا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا ہے، اور اس نے ہم کو ایسی خبریں دی ہے جو اس کے موافق ہے جو ہم تم کو مسیح دجال کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ اس نے ہم کو خبر دی ہے کہ وہ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ دریائی جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں ایک ماہ تک دریائی موج نے اپنے اندر پھنسائے رکھا۔ پھر وہ مغرب کی طرف جزیرے کے قریب پہنچے، پھر وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بہت زیادہ اور موٹے بالوں والا جانور ملا کہ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا میں جساسہ ہوں، تم لوگ کلیسا میں اس شخص کے پاس جاؤ کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ کہا کہ جب اس نے ہم کو ایک آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے بولے کہ وہ جنات ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلتے رہے حتیٰ کہ کلیسا میں داخل ہو گئے تو اس میں ایک بہت بھاری بھرکم آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا اور ایسا مضبوط بندھا ہوا آدمی نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کو گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا میری خبر پر تم قادر ہو گئے، اور بولا کہ تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ اور ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے تو ہم کو دریا ایک ماہ تک اپنے اندر پھنسائے رکھا۔ پھر ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہم کو بڑے بالوں والا جانور ملا۔ وہ بولا میں جساسہ ہوں، اس کلیسا کی طرف جاؤ تو ہم دوڑتے ہوئے تیری طرف آ گئے۔ اس نے پہلا سوال کیا اور بولا مجھے بہسان کے باغ کی خبر دو، کیا وہ پھل دے رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ وہ بولا قریب ہے کہ پھل نہ دے گا۔ دوسرا سوال کیا اور بولا مجھے بحر تبری کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ تو بہت پانی والا ہے۔ بولا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا اور بولا مجھے چشمہ زقر کے متعلق بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ وہ بولا مجھے نبی و آخر الزماں کی خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے تشریف لے گئے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے ہیں۔ بولا کیا عرب والوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا ان کی ساتھی نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ متصل عرب پر غالب آ گئے ہیں اور عرب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر بولا کہ عرب کے لیے ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے، اور پھر بولا میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو میں نکلوں گا اور ساری زمین میں چلوں گا، کوئی بستی نہ چھوڑوں گا مگر وہاں 40 دن میں اتروں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ دونوں بستیاں مجھ پر حرام ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوں گی جو مجھے وہاں سے روک دے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یہ واقعہ بتانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ، اور پھر فرمایا کہ بولو کیا ہم نے تم کو یہ خبر دی تھی؟ کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آگاہ رہو کہ وہ شام یا یمن کے جنگل میں ہیں۔
پھر فرمایا نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریئل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔